بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سنہری باتیں ود مومنہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، میرا آج کا موضوع ہے کہ برادر کشی کا شکار ہونے والے 5 معصوم شہزادے اور وہ شہزادے کون سے تھے۔ تو آئیے بنا وقت کو ضائع کیے ہم یہ موضوع شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سب ویورز، برادر کشی خلافت عثمانیہ کے 600 سالہ دور اقتدار پر ایک ایسا داغ ہے جو آج تک کھڑا ہے، اور آج بھی اگر خلافت عثمانیہ کی تاریخ پڑھی جائے تو تخت نشینی کی خاطر اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کی روایت سر فہرست ملتی ہے۔ اپنے منفرد قوانین سے مشہور سلطان سلیمان اعظم القانونی ہو یا پھر فتح قسطنطنیہ کا سپہ سالار سلطان محمد فاتح، سب نے اپنے ہاتھ اپنے بھائیوں کے خون سے رنگے ہیں۔ یہ تاریخ میں واضح طور پر موجود ہے، جس کا انکار ممکن نہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں یہ بات بڑی تفصیل سے بتائی جائے گی۔ نمبر 1، شہزادہ یعقوب۔ ویورز، شہزادہ یعقوب سلطان مراد اول کا بیٹا تھا۔ وہ ایک تعلیم یافتہ، ایک انتظامی اور فوجی امور کا ماہر شہزادہ تھا، جو اپنی ہمت، بہادری اور فلاحی کاموں سے مشہور ہوا اور تمام جنگوں میں اپنے والد مراد اول کے ساتھ رہا۔ شہزادہ یعقوب اپنے بھائی شہزادہ بایزید کے ہمراہ مشہور جنگ کوسوہ میں بھی اپنے والد کے ہمراہ تھا۔ ویورز، جنگ فتح کرنے کے بعد ایک زخمی سرد فوجی نے سلطان مراد اول پر حملہ کیا، جس سے سلطان مراد کی موت واقع ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ میں تخت کے لیے وارث کا کوئی مستقل نظام موجود نہیں تھا، یا کسی وراثت کا بھی، اور شہزادہ بایزید اور شہزادہ یعقوب کے مابین ممکنہ خانہ جنگی کو روکنے کے لیے شہزادہ بایزید نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر شہزادہ یعقوب کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے مطابق شہزادہ یعقوب پہلا شہزادہ تھا جو برادر کشی کا شکار ہوا، یعنی اپنے بھائی کے ہاتھوں ہی مارا گیا، اور شہزادہ بایزید سلطنت عثمانیہ کا سلطان بن گیا، جسے تاریخ بایزید اول کے نام سے جانتی ہے۔ نمبر 2، شہزادہ محمد۔ ویورز، شہزادہ محمد سلطان احمد اول اور کوسم سلطان کا بیٹا تھا، جو 11 مارچ 1605 کو استنبول میں پیدا ہوا۔ مورخین کے مطابق شہزادہ احمد کی وفات کے بعد کوسم سلطان نے شہزادہ محمد کو سلطان احمد کا جانشین بنانے کی تجویز دی تھی، مگر اس بارے میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ شہزادہ محمد کی والدہ کوسم سلطان ہے۔ زیادہ تر مورخین کا دعویٰ ہے کہ محمد ماہ سلطان کا بیٹا تھا۔ 1617 میں سلطان احمد اول کی وفات کے وقت شہزادہ محمد کی عمر 12 سال تھی، جب اس کا چچا اور سلطان احمد کا بھائی سلطان مصطفیٰ تخت نشین ہوا۔ کیونکہ سلطان احمد کے بیٹے اس وقت چھوٹے تھے، مگر جلد ہی 1618 میں شہزادہ عثمان ثانی نے اپنے چچا مصطفیٰ یعنی احمد اول کے بھائی کو معزول کر دیا، اور پھر خود سلطان عثمان ثانی کے لقب سے تخت نشین ہو گیا۔ سلطان عثمان نے شیخ الاسلام اسد افندی سے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا فتویٰ مانگا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ سلطان کے حکم پر رومیلیا کے چیف جج کمال الدین افندی نے سلطان عثمان کے حکم پر قتل کا فتویٰ جاری کر دیا، اور اس طرح 12 جنوری 1621 کو بے گناہ شہزادہ محمد کو پھانسی دے دی گئی۔ جب پھانسی کے لیے اس کی گردن میں رسی باندھی جا رہی تھی تو اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے: اے عثمان، میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری حکمرانی برباد ہو جائے، اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے میری زندگی سے محروم کر رہے ہو، اللہ تمہیں حکمرانی سے محروم کرے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ سلطان عثمان ثانی نہ صرف بغاوت میں قتل ہوا، بلکہ اسے گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں گھمایا گیا۔ ویورز، سلطان احمد کے قتل کے 12 دن بعد تباہ کن برف باری ہوئی اور کافی نقصان ہوا، جسے لوگوں نے معصوم شہزادے کی موت اللہ کا عذاب قرار دیا۔ نمبر 3، شہزادہ بایزید۔ ویورز، شہزادہ بایزید سلطان احمد اول کا بیٹا تھا، جو سوتیلے بھائیوں مراد سے کچھ ماہ بڑا تھا۔ بایزید ایک انتہائی خوبصورت اور فنون کا ماہر شہزادہ تھا۔ 22 نومبر 1617 کو سلطان احمد کا انتقال ہوا، جب تو شہزادہ بایزید کو اپنے دیگر سوتیلے بھائیوں کے ساتھ اپنے چچا سلطان
مصطفیٰ اول کو اپنے ممکنہ بھائی عثمان ثانی کے دور میں کافی عرصے تک قید رکھا گیا تھا۔ مراد اول کے دور حکومت میں 27 جولائی 1635 کو شہزادہ بایزید کو قید سے نکال کر اس لیے پھانسی دے دی گئی کہ سلطان مراد کا خیال تھا کہ اس کے دشمن شہزادہ بایزید کو تخت پر نہ بٹھا دیں، جبکہ بایزید ایک ایماندار شہزادہ تھا اور بغاوت سے پاک تھا۔ بایزید کو معلوم تھا کہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور اس کو غلط سمجھا جا رہا ہے، مگر وہ خاموش تھا۔ نمبر 4، شہزادہ مصطفیٰ۔ شہزادہ مصطفیٰ سلطان سلیمان اعظم القانونی کا سب سے بڑا بیٹا تھا، یعنی ماہدورہ کا بیٹا۔ شہزادہ مصطفیٰ سلطنت عثمانیہ کا وارث اور اناطولیہ میں بہت مقبول تھا۔ اس کی مقبولیت کی وجہ سے اسے مستقبل کا سلطان بھی کہا جاتا تھا، مگر اس کی مقبولیت سے ملکہ خرم سلطان حسد کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا سلیم سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنے۔ جب تک وزیر اعظم ابراہیم پارگلی زندہ رہا، ملکہ کی ہر چال ناکام رہی۔ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ ویورز، شہزادے مصطفیٰ کے انتقال پر، ان کے قتل پر کہ کس طرح ہوا اور کس طرح کروایا گیا اور کس نے کیا، اس پر میں آلریڈی اپنی ویڈیو ڈال چکی ہوں اپنے چینل پر، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ضرور دے دوں گی۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ مگر جیسے ہی ابراہیم پارگلی کا انتقال ہوا، ملکہ کھل کر میدان میں آ گئی، یعنی ملکہ خرم سلطان۔ ملکہ نے سازش شروع کر دی اور ملکہ خرم سلطان نے سالوں سے کی ہوئی سازشوں میں سلطان سلیمان کو اپنے جال میں پھنسا لیا اور ان کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ شہزادہ مصطفیٰ کی نظر تخت پر ہے اور وہ آپ کی جگہ لینا چاہتا ہے، یہ کہہ کر کان بھرے گئے، جبکہ ایسا نہ تھا، اور یوں سلطان اپنے ہی بیٹے کے خلاف ہو گیا اور بالآخر سلطان کے حکم پر شہزادے کو موت کی سزا دے دی گئی۔ شہزادہ مصطفیٰ بھی باقی پچھلے قتل کیے گئے شہزادوں کی طرح معصوم تھا۔ نمبر 5، شہزادہ بایزید۔ ویورز، شہزادہ بایزید سلطان سلیمان اور خرم سلطان کا بیٹا تھا۔ شہزادے مصطفیٰ کے قتل کے بعد شہزادے سلیم اور شہزادے بایزید کے درمیان تخت کے حصول کے لیے سخت جنگ چھڑ گئی تھی، جس پر سلطان سلیمان القانونی نے دونوں شہزادوں کو قسطنطنیہ سے دور دراز علاقوں میں بھیج دیا تھا، اور اس طرح دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ اس جنگ میں شہزادے سلیم نے بایزید کو شکست دی۔ بایزید شکست کھا کر اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ہمراہ ایران بھاگ گیا اور اپنے والد کے دشمن بادشاہ طہماسپ سے پناہ لے لی۔ شاہ طہماسپ نے ابتدا میں بایزید کی خوب آؤ بھگت کی اور اسے مستقبل کا سلطان سمجھ کر شاہی پروٹوکول بھی دیا اور اسے فوج دے کر استنبول پر حملہ کرنے کے خواب بھی دکھاتا رہا، مگر سلطان سلیمان کی دھمکی شاہ طہماسپ کو مجبور کر گئی اور ڈرا گئی، اور شاہ طہماسپ نے بڑی رقم کے عوض بایزید کو قید کر دیا، جہاں بالآخر سلطان سلیمان کے جلادوں نے بایزید اور اس کے 4 بیٹوں کو گلے میں پھندا ڈال کر قتل کر دیا۔ ویورز، یہ تو چند وہ شہزادے تھے جو معصوم قتل ہوئے اپنے بھائیوں کے لالچ کی وجہ سے، جبکہ کل قتل ہونے والے شہزادوں کی تعداد تو سینکڑوں میں ہے، جن کی قبریں چیخ چیخ کر پوچھ رہی ہیں کہ آخر ہمارا قصور کیا تھا، جن میں سب سے اول آتے ہیں یہ 5 شہزادے جن پر میں نے اپنی آج ویڈیو بنائی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر، کمنٹ، لائک لازمی کیجیے گا، ایز یوزول جیسے میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں ریکویسٹ کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، تاکہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اچھی ویڈیوز اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتی رہا کروں۔ جزاک اللہ۔